پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر کسی ایک موضوع نے سب سے زیادہ بحث، اختلاف اور سوالات کو جنم دیا ہے تو وہ ہے سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تنازع کی جس نے پورے ملک کو دو حصوں میں بانٹ دیا، عمران خان کا مقابلہ پاکستان آرمی سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ذاتی لڑائی ہے یا نظامی مسئلہ؟ اور اس کا اثر پاکستان کے مستقبل پر کیا پڑے گا؟ یہ ویڈیو کسی کے حق یا مخالفت میں نہیں، بلکہ حقائق، پس منظر اور زمینی حقیقت کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ پاکستان میں فوج اور سیاست کا تاریخی تعلق۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی سیاسی عدم استحکام نے ریاست کو کمزور کر دیا۔ کمزور جمہوری ادارے، بار بار کی حکومتوں کی تبدیلی اور اندرونی اور بیرونی خطرات نے فوج کو ایک طاقتور ادارہ بنا دیا۔ 1958 میں سے لے کر آج تک فوجی مارشل لا، پس پردہ سیاسی کردار، حکومتوں کی تشکیل و تحلیل، یہ سب پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اس لیے جب ہم عمران خان اور فوج کے تعلق کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، بلکہ ایک پرانا پیٹرن ہے۔ عمران خان کا عروج، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق۔ عمران خان نے سیاست میں کرپشن کے خلاف نعرے کے ساتھ قدم رکھا۔ ابتدا میں وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے تھے، فوجی مداخلت کے خلاف بیانات دیتے تھے، لیکن 2011 کے بعد حالات بدلنے لگے۔ 2018 کے الیکشن، عمران خان وزیر اعظم بنے۔ اس وقت اپوزیشن نے الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ سیم پیج کی اصطلاح عام ہوئی۔ عمران خان خود کہتے رہے کہ فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب تعلقات بہترین تھے، کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا تھا۔ ہر طاقت کا توازن ایک وقت تک ہی قائم رہتا ہے۔ اختلافات کی بڑی وجوہات، اہم تکراریاں، خارجہ پالیسی پر اختلاف، احتساب کے معاملات، سیاسی کنٹرول اور اختیارات۔ وقت کے ساتھ سیم پیج کی جگہ خاموش کشیدگی نے لے لی، فیصلے مشترکہ نہیں رہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں تعلقات میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، عمران خان نے اسے سازش قرار دیا۔ عمران خان صاحب نے اسے سازش قرار دیا۔ الزام لگا کہ بیرونی طاقتیں، اندرونی عناصر اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصے۔ یہاں سے کہانی نے نیا رخ لیا۔ پہلی بار ایک سابق وزیر اعظم نے کھل کر فوجی مداخلت پر تنقید کی۔ یہ بات پاکستانی سیاست میں غیر معمولی تھی۔ بیانیے کی جنگ، نیریٹو وار، یہ صرف سیاسی جنگ نہیں رہی، بلکہ سوشل میڈیا، جلسے، تقاریر، سب کچھ ایک بیاناتی جنگ میں بدل گیا۔ عمران خان کا بیانیہ، حقیقی آزادی،
عمران خان کا مقابلہ طاقتور اشرافیہ سے، ووٹ کی عزت، ریاستی موقف کیا تھا، اداروں پر حملے ناقابل قبول، قانون سب کے لیے برابر، سیاست میں اداروں کو گھسیٹنا نقصان دہ، یہ تصادم ذاتی نہیں بلکہ نظریاتی بنتا چلا گیا۔ عوامی رد عمل، پاکستانی عوام دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طبقہ عمران خان کو مزاحمت کی علامت سمجھتا تھا، ہے، دوسرا طبقہ انہیں اداروں سے ٹکراؤ کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ سوشل میڈیا نے جذبات کو ہوا دی، افواہوں کو پھیلایا، سچ اور جھوٹ میں فرق مشکل بنا دیا۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت نہ مکمل سفید ہے نہ مکمل سیاہ، چند تلخ سچائیاں۔ پاکستان میں سیاست ہمیشہ طاقتور اداروں کے اثر میں رہی۔ عمران خان بھی اس نظام کا حصہ بنے، پھر اسی نظام سے ٹکرائے۔ یہ ٹکراؤ ذاتی انا، سیاسی بقا اور نظامی خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اس تنازع کے اثرات: سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران، عالمی سطح پر منفی تاثر، اداروں پر عوامی اعتماد میں کمی، سب سے بڑا نقصان ریاست پاکستان۔ حل کیا ہے؟ حل نہ لڑائی میں ہے نہ خاموشی میں۔ ممکنہ راستے: آئین کی بالادستی، شفاف الیکشن، اداروں کی حدود کا تعین، سیاسی مکالمہ۔ جب تک سیاستدان، ادارے اور عوام آئین کو سب سے اوپر نہیں رکھیں گے، یہ بحران ختم نہیں ہوگا۔ عمران خان کی پاکستان آرمی کی لڑائی دراصل کیا ہے؟ یہ افراد کی نہیں، نظام کی لڑائی ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم جذبات میں بہیں یا حقائق کو سمجھیں۔ پاکستان کسی ایک شخص یا ادارے سے بڑا ہے۔ اگر ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھا تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی۔